دیکھو یہ یوٹیوب نے جو ہے نا اور الیکٹرانک میڈیا نے دنیا کو گلوبل ولیج بنا دیا ہے، ایک گاؤں کی طرح بن گیا، سب قوموں کے کلچر آپ کے سامنے ہیں، کون سی قوم کیا کر رہی ہے۔ میں نے بچپن میں سنا تھا کہ ایک قوم ایسی ہے جو زندہ بندر کا مغز کھاتی ہے، زندہ بندر کو نا ایسے میز میں فکس کر کے سر کاٹتے ہیں، وہ زندہ تڑپ رہا ہوتا ہے اور مغز اسٹرا سے پی جاتے ہیں۔ تو ہمارے ایک جاننے والے رشتے داروں نے یہ بتایا تھا، ہم نے کہا بچوں کو خوش کرنے کے لیے اس طرح کے چھوڑی جاتی ہے باتیں، بچے کو اچھا آپ نے یہ بھی دیکھا ہے، وہ دنیا میں سفر تھے نا ان کے، تو بھائی آپ سفر کر کے آؤ، اگلے نے تھوڑی کیا، کچھ بھی بول دو، اگلا کہتا ہے بھائی یہ تو بڑے پڑھے لکھے ہیں، ان کو تو یہ بھی پتا ہے کہ زندہ بندر کا مغز کھایا جا رہا ہے، یوں کھایا جا رہا ہے، یہ کھایا جا رہا ہے۔ لیکن اب یوٹیوب پہ ہم نے دیکھا واقعی کھایا جاتا ہے، جانوروں کے ساتھ بہت ظلم ہو رہا ہے دنیا میں۔ اسلام خدا کی قسم بہت بڑی رحمت ہے۔ ابھی ہم نے دیکھی ایک ویڈیو غالباً چائنا کی ہے، ہزاروں سوروں کو گڑے میں ڈال کے زندہ جلایا جا رہا ہے، کس طرح وہ تڑپ رہے ہیں، بھاگ رہے ہیں۔ جلنا جو ہے کوئی معمولی تکلیف نہیں ہوتی، اور جلنے سے انسان مرتا بہت دیر سے ہے، کیونکہ اوپر سے کھال جلتی رہتی ہے، دماغ نہیں چلتا۔ موت کا طریقہ ایسا ہونا چاہیے جس سے سب سے پہلے دماغ ڈیمیج ہو، سمجھ رہے ہیں نا، تاکہ دماغ میں درد کو محسوس کرنے کی حس ختم ہو جائے۔ آپ جانور کو زندہ جلا رہے ہو، کافی دیر آگ میں، آگ آپ کبھی انگلی آگ کے قریب لے کر جاؤ، آپ کو پتا چلے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک عورت نے ایک بلی کو بھوکا پیاسا رکھا اور مر گئی وہ بھوک پیاس سے، اللہ نے اس عورت کی ساری نیکیاں برباد کر کے اس کو جہنم کی آگ میں ڈال دی۔ اتنا ظلم کیا، بھوک پیاس سے مارا تو نے، تکلیف دے رہی تھی، ذبح کر دیتی، گولی سے مار دیتی۔ تو آپ بتاؤ ایک بلی کو یہ اذیت ہے، اس طرح سے سوروں کو گڑے میں ڈال کے آگ لگانا، اور پھر وہ ابھی زندہ ہوتے ہیں مٹی ڈال کے دفن کر دینا، صرف اپنی ٹینشن سے بچنے کے لیے کہ یار ٹھیک ہے مارنا پڑتا ہے بعض دفعہ جانوروں کو، بھائی کوئی ایسا طریقہ بھی کر لو جس سے تکلیف کم ہو، آپ کو تھوڑی ٹینشن زیادہ ہو اور جانور کو تکلیف کم ہو۔ تو جب میں اس میں گیا تو مجھے پتا چلا، وہ جو ہمارے کو چاہنے میں انہوں نے کہا یہاں تو زندہ کتے کو کھولتی ہوئی کڑائی میں ڈال دیتے ہیں، زندہ کتا ہے اٹھا کے کھولتی ہوئی کڑائی میں ڈال دی۔ وجہ اس کی ہے کہ جو لائیو جانور ہے نا اس کے کھانے کا کہتے ہیں مزہ ہی کچھ اور ہے، وہ زندہ ہوتا ہے، تڑپ رہا ہوتا ہے، پھر اس کی کھال اتار کے کھانا شروع کر دیتے ہیں۔ عرب جو ہے نا اپنی زندہ بیٹی کو درگور کرتے تھے، وجہ اس کی یہ تھی کہ اس سے قصاص لینے والا کوئی نہیں تھا، کیونکہ باپ ہوتا ہے نا بیٹی کی طرف سے لڑتا ہے، باپ ہی جب ظلم کر رہا ہے تو کون قصاص لے گا؟ بولے گا بھائی ان کا گھر کا معاملہ ہے۔ قرآن نے کہا وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، میں قصاص لوں گا قیامت کے دن، میں اس بچی کو عدالت کے کٹہرے میں لا کے کھڑا کروں گا اور پوچھوں گا بتا تجھے کس جرم میں قتل کیا گیا۔ نہیں آ رہی بات؟ عربوں نے پھر بچیوں کو قتل کرنا چھوڑ دیا کہ بھئی ہم تو یہ سمجھ رہے ہیں کوئی نہیں ہے، یاد رکھو ان جانوروں پہ جو ظلم ہوتا ہے آپ یہ نہ سمجھے کہ ان کی طرف سے کوئی نہیں ہے، اللہ انتقام لے گا قیامت کے دن۔ جانور پہ بھی حد سے زیادہ بوجھ نہ ڈالیں، اس کا بھی ایک رائٹ ہے جو اللہ نے اس کو دیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو جانور پر اچھے جانور کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا ہے، ظلم تو دور کی بات۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ جانوروں پر بھی اچھا سلوک کرنے کا ثواب ملے گا؟ فرمایا کتب الاحسان علی کل شیء، فرمایا کہ ایک حدیث کا مفہوم ہے، الفاظ آتے ہیں فی کل کبد ذی رطبۃ، ہر تر جگر والی چیز، یعنی ہر وہ چیز جس میں جان و حیات ہو، اس کے ساتھ اللہ نے اس پر اجر کا احسان رکھا ہے۔ ایک صحابی نے وہ پرندے کے بچوں کو اٹھا لیا نا، اب وہ ماں جو ہے نا بیچاری اپنے بچوں کے لیے، جانور کو اپنے بچوں سے بڑی محبت ہوتی ہے، آپ بلی کو دیکھو نا، بلی ویسے بڑی تمیز سے رہے گی آپ کے ساتھ، پلے گی، جب بچے دے گی تو آپ اس کا اسٹائل دیکھو گے چینج رہے گا۔ اپنے بچوں کے لیے نا اس کو ایسی محبت اللہ نے اس کے دل میں ڈال دی ہے۔ تو لوگ کیا کرتے ہیں، وہ ماں کے بغیر بچے اٹھا کے پھینک کے آ جاتے ہیں، یہ غلط کر رہے ہو بھائی، بچوں سمیت ماں کو کہیں پھینک کے آ جاؤ، ماں کو الگ کر دیا، بچوں کو پھینک دیا، وہ بھوکے، یا ہم نے دیکھا کہ روڈ پہ چھوٹے بلی کے بچے پڑے بھوکے پیاسے تڑپ رہے ہوتے ہیں، مر رہے ہوتے ہیں۔ تو ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ کتے کو فیملی ممبر بنا لیں انگریزوں کی طرح، انہوں نے تو یا تو ایک طرف ادھر ہو گئے یا دوسری طرف اتنا کہ احسان پر آئے تو کتا جو ہے نا، وہ جو انسان ہے وہ کتا لگ رہا ہوتا ہے کتے کے آگے، کتے کے ساتھ اتنا اچھا سلوک ہو رہا ہوتا ہے۔ تو نہ تو اتنا فری کرائیں جانوروں کو کہ آپ کا فیملی ممبر ہو، بیٹے سے زیادہ بلی سے۔ آج کل خواتین میں یہ بھی ایک بیماری ہو گئی ہے، اولاد نہیں ہوتی، شادیاں نہیں کر رہی، بلیاں پالی ہوئی ہیں، اس سے ویسے محبت، بھائی اپنی اولاد سے محبت کرو، بلی بھی ٹھیک ہے وہ پال سکتے ہیں آپ، لیکن بلی پہ اتنا رو رہے ہیں جیسے پتہ نہیں کوئی جنازہ اٹھ گیا ہو کسی کے گھر سے، اماں پہ اتنا نہیں روئے تھے۔ تو اعتدال اچھا ہوتا ہے، تو اچھا سلوک کرے جانوروں کے ساتھ، نہیں اچھا کر سکتے کم از کم برا مت کریں۔ تو میں نے وہاں دیکھا، ادھر ملیشیا میں نے دیکھا، وہاں شکار کر رہا ہے ایک آدمی، زندہ چھپکلی کانٹے میں لگائی گئی، اور وہ پھر جو ہے نا ایسے کانٹے کو نا یوں گھما گھما کے پانی میں پھینکتے ہیں، پھر وہ دیکھا مچھلی آئی تو ٹھیک ہے، نہیں آئی تو کھینچ لیا اس کو، پھر یوں گھمایا، وہ زندہ کانٹا اس کے حلق میں پھنسا ہوا ہے، گھوم بھی رہی ہے، پانی کے اندر جا کے سانس بھی گھٹ رہا ہے، تڑپ تڑپ کے آدھا پونا گھنٹہ تو اس کو مرنے میں لگے گا۔ وہ مجھے وہ ملائی زبان نہیں آتی تھی، میں نے اپنے ترجمان سے کہا، میں نے کہا اس کو بولو اس کو مار دے یار،
اس نے کہا مرے بھی میں اتنے شکار نہیں آئے گا. تو میں نے کہا یار اپنے شکار کے لیے, اپنے صرف چسکے کے لیے جانور کو اتنی اذیت تو نہ دو, کم آ جائے گا شکار, یہی ہوگا نا, کیا خیال ہے بھائی, کم آ جائے گا. تو اتنی اللہ نے اجازت دے دی کہ کانٹا آپ اس مچھلی کے جبڑے میں ٹھوس رہے ہو, حالانکہ وہ بھی تکلیف ہے, لیکن اللہ نے اس کی اجازت دے دی, چلو تم کھا رہے ہو, تو اب اس سے زیادہ تو تکلیف نہ دو نا جانوروں کو. بعض یہ بھی حرکت کرتے ہیں کہ رات کو کانٹا لگا کے نا پانی میں چھوڑ کے چلے گئے. اس سے کیا ہوتا ہے, جس مچھلی کے جبڑے میں کانٹا گھس گیا پوری رات 12-13 گھنٹے وہ پانی میں تڑپتی رہتی ہے. یہ بھی غلط ہے. آپ نے جب کانٹا لگایا ہے, مچھلی جیسے ہی آئے آپ اس کانٹے کو کھینچ لیں تاکہ وہ مر جائے, اس کی تکلیف ختم ہو جائے. پوری رات وہ کانٹوں میں تڑپتی رہیں گی. جبڑے میں آپ ذرا سوئی لگا کے دیکھو نا اپنے جبڑے میں کتنی تکلیف ہوتی ہے. تو بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, صحیح مسلم کی حدیث ہے, کہ اللہ قیامت کے دن ایسا لوگوں میں انصاف کرے گا نا مخلوق میں, کہ ایک سینگ والی بکری نے اگر بغیر سینگ والی کو مارا ہے تو اللہ ان دونوں کو زندہ کر کے جو بغیر سینگ والی ہے اس کو سینگ دے کے انتقام لے گا اس سے. اس پہ علماء نے ایک اشکال اٹھایا ہے کہ جانور تو مکلف ہی نہیں ہے اعمال کے. بھئی جانور تو اعمال کے مکلف ہی نہیں, ان میں تو عقل ہی نہیں ہے نا, تو پھر اللہ ان سے ایسا حساب لی کیوں لے گا, پھر ان کو دوبارہ مٹی کر دے گا, وہ جنت جہنم نہیں ہے ان کے لیے. تو علماء نے اس کا جواب دیا ہے, یہ صرف اپنے عدل کو دنیا کو دکھانے کے لیے, کہ جو مکلف نہیں ہے نا اس پر اگر کسی نے کمزوری سے ناجائز فائدہ اٹھایا تو اس کو بھی موقع دوں گا, تو بھی انتقام. تو جو مکلف نہیں ہے, جو اپنے اختیار سے نہیں کر رہا, اس کے ساتھ جب ایسا انصاف کا معاملہ ہو رہا ہے تو تم عقل و شعور کے بعد جب ایسا کرو گے تو تم کس کھیت کی مولی ہو, تم کیسے بچ جاؤ گے. تو کسی کے ساتھ بھی کچھ بھی کر رہے ہیں تو یہ سوچ لیں کہ آپ کو اس کا قیامت میں جواب دینا پڑے گا. زندہ مچھلیوں کو نہ لگایا کرے کانٹے میں, جو بڑی مچھلیاں ہوتی ہیں. چھوٹے جو جانور ہوتے ہیں نا بہت باریک باریک کیڑے, وہ زندہ, اس میں میڈیکل سائنس خود کہتی ہے ان میں اتنا شعور, تکلیف کو کا اتنا احساس ان کو نہیں ہوتا. تو جو بڑی مچھلیاں ہیں وہ زندہ نہ لگائیں. اسی طرح کانٹے راتوں کو لگا کے نہ بیٹھیں. جانور کو زندہ مت چلائیں پکانے کے لیے, کہ حرام ہے, گناہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, لا يعذب بالنار الا رب النار, آگ میں جلانے کی اجازت صرف اس کو ہے جس نے آگ کو پیدا کیا. اس کے علاوہ کسی مخلوق کو آگ میں جلانے کی, کسی مجرم کو سزا کے طور پہ بھی آگ میں نہیں جلایا جا سکتا. سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ یہاں تک کہ اگر کسی نے کسی کو آگ میں جلا دیا ہو تو آپ انتقام میں اس کی گردن اڑاؤ گے, آگ میں اس کو نہیں جلا, قصاص میں گردن اڑائی جاتی ہے. اور دیکھو اسلام نے کتنی رحمت کی ہے, جانور کو ذبح کرنے کا حکم دیا مارنے کے لیے, کیونکہ ذبح کر کے بلڈ نکلتا ہے فوراً. تکلیف تو ہوتی ہے جانور کو, لیکن بلڈ نکلنے سے مرتا ہے نا جلدی, بلڈ ہی تو ہے حیات. جیسے جیسے بلڈ نکلے گا دماغ میں سوچنے کی جو حصہ ہے وہ ختم ہو جائے گی. اور جب قاتل سے قصاص لیا جاتا ہے اسلام میں تو کرنٹ کے جھٹکے نہیں ہیں. دنیا میں بعض لوگ کرنٹ سے ہلاک کرتے ہیں, بعض کیا کرتے ہیں پھندا ڈال دیں گے. اس سے کتنی شدید, آپ گلا گھوٹ کے دیکھو پتہ چلے گا کتنی اذیت ہوتی ہے. آدھے گھنٹے تک رستے پہ لٹکے رہتے ہیں, زبان نکل کے باہر آ جاتی ہے, آنکھیں ابل آتی ہیں, اتنی تکلیف ہوتی ہے. تو دنیا میں مختلف زہر دے کے مارا جاتا ہے قاتل کو. وہ تڑپ تڑپ کے جو ہے نا, جو پھانسی کے مجرم ہوتے ہیں نا, زہر میں آتے گل جاتی ہے, ان کی بہت اذیت ہوتی ہے. اسلام نے کیسی زبردست قاتل کے ساتھ یہ احسان کیا ہے کہ جب اس کو مارنا ہے تو ایسے طریقے سے مارو کہ دہشت بیٹھے, تکلیف نہ ہو. وہ کیا ہے, ادھر جب تلوار چلاتے ہیں نا تو دماغ اور جسم کا رشتہ ختم, وہ کنیکشن ہی ختم ہو گیا فوراً. اس کے بعد تو تڑپتا ہوا نظر آئے گا, لاش تڑپے گی, وحشت ہوگی, لوگ قتل سے بچیں گے, لیکن قاتل کو اذیت کم سے کم ہوتی ہے اس میں. تو اسلام بڑی رحمت ہے. میں تو یہ ویڈیو دیکھ کے جب جانوروں کو, بعض علاقوں میں کیا کرتے ہیں, جانور کھانا ہے تو سر ڈنڈوں سے اس کے سر پہ مار رہے ہیں تاکہ وہ مر جائے, بے ہوش ہو جائے. تو یہ بھی بڑی اذیت ہے. تو اسلام بڑی رحمت ہے بھائی. جو اللہ نے فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین, اے نبی سارے جہان کے لیے ہم نے آپ کو رحمت بنایا ہے. تو واقعی یہ ویڈیوز دیکھ کے پتہ چلتا ہے کہ نبی ساری دنیا کے لیے رحمت, جانوروں کے لیے بھی رحمت ہے. نبی نے فرمایا جانور کو ذبح کرو تو چھری کو تیز کر لو. اناڑی لوگ کیا کرتے ہیں, وہ اسی کی گردن پہ تجربہ کر رہے ہوتے ہیں, گھنٹہ لگتا ہے اس کو ذبح کرنے میں. ایسے عجیب عجیب اناڑی ٹائپ کے لوگ ہم نے دیکھیں. تو چھری کو تیز کرنے کا حکم دیا تاکہ اس جانور کو تکلیف کم ہو. پھر بھی آپ کو کوئی مارنا ہے تو بھائی سر میں جانور کی گولی مار دو, اس سے فوراً مر جائے. یہ کوئی ایسا زہر دو جس سے فوراً ہلاک ہو جائے. ہو تو ایسے تو جانور کو مارا جا سکتا ہے. یہ جو آج کل اخبل طریقے ہیں, ایسا نہ ہو کہ گلے پڑ جائیں, قیامت کے دن حساب دینا پڑے. اسٹوڈنٹ 250 کلومیٹر دور رہتا ہو تو قصر کرے گا. میں ایک اسٹوڈنٹ ہوں, گھر سے 250 کلومیٹر دور رہتا ہوں, میرا گھر آنا جانا لگا رہتا ہے, کیا مجھ پر قصر کی نماز واجب ہوگی؟ دانش شیخ انڈیا سے. جی ہاں, آپ کے جہاں آپ رہتے ہیں, یعنی پڑھنے کے لیے جہاں آپ نے رہائش اختیار کی ہوئی ہے, تو وہ گھر سے چونکہ 250 کلومیٹر دور ہے, تو وہ تو 77.8 یا تقریباً 78 کلومیٹر دور ہو, تو اس سے بھی سفر کی نماز لازم ہو جاتی ہے.
تو آپ تو 250 کلومیٹر دور رہتے ہیں، تو اس لیے جب آپ گھر سے نکل کے وہاں جائیں گے عارضی رہائش گاہ پر، تو وہاں آپ قصر والی نماز پڑھیں گے، بشرطے کہ 15 دن سے کم ٹھہرنے کی نیت ہو آپ کی وہاں پر۔ نماز میں بیوی شوہر کو لقمہ دے سکتی ہے؟ شوہر اور بیوی ایک ساتھ جماعت سے نماز پڑھ رہے ہوں اور شوہر سے کوئی غلطی ہو جائے تو کیا بیوی لقمہ دے سکتی ہے؟ ہاں، اگر دونوں ایک ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں تو لقمہ دے سکتی ہے، لیکن اس کا طریقہ کیا ہوگا؟ دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پہ مارے گی، آواز نہیں نکال سکتی وہ نماز میں، تو اس سے شوہر کو اندازہ ہو جائے گا کہ وہ کچھ غلط پڑھ رہا ہے۔ ہابی کے لیے کیٹ پالنا، میں نے سنا تھا کہ بلی پالنا سنت ہے، کیا شوق کے لیے بلی پال سکتے ہیں؟ بلی پالنا جائز عمل ہے، کیونکہ پاک جانور ہے، ناپاک نہیں ہے، اس کا تھوک بھی پاک ہے، لیکن ترغیبی عمل نہیں ہے، یہ ترغیب حلال جانوروں کی ہے، کیونکہ اس سے لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے، خوراک سستی ہو جاتی ہے، مرغیاں پالیں گے، انڈے ملیں گے، حدیث میں آتا ہے مرغے کو برا مت کہو کیونکہ وہ اذان کے لیے جگاتا ہے، نماز کے لیے جگاتا ہے، تو پھر انبیاء نے بکریاں چرائی ہیں تمام پیغمبروں نے، تو اس لیے حلال جانوروں کو کے پالنے کو تو اپریشیٹ کیا جائے گا، حرام جانور بس آپ کا شوق ہے تو ٹھیک ہے، لیکن کوئی فضیلت نہیں ہے اس کی۔ اچھا بھائی، کیا قیامت میں مولویوں کو سب سے زیادہ عذاب ہوگا؟ مجھے آپ کے بیانات سن کر عالم بننے کا شوق ہوا، پھر میں نے یہ بات سنی کہ قیامت کے دن جو سب سے زیادہ جہنم میں جائیں گے وہ مولوی ہوں گے، اس بارے میں وضاحت فرما دیں۔ عبداللہ صاحب ملتان سے۔ غلط سنا ہے آپ نے، کیوں بیچارے مولویوں کو جہنم میں ڈال رہے ہو بھائی؟ ویسے ہی برائیاں سوسائٹی میں اتنی زیادہ پھیل رہی ہیں، تو اس میں وہ مولوی بھی بیچارے جہنم میں چلے گئے تو پھر جنت میں کون جائے گا؟ تھوڑے سے لوگ ہی رہ جائیں گے۔ تو حدیث میں آتا ہے العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث۔ ہمارے ہاں نیگیٹیوٹی بہت ہے، منفی سوچ بہت ہے۔ ہاں یہ بات ضرور ہے کہ 2 نمبر مولوی بھی ہوتے ہیں، لیکن وہ تو ہر فیلڈ میں ہوتے ہیں۔ ڈاکٹروں میں آپ کو 1 نمبر بھی ملیں گے، 2 نمبر بھی ملیں گے، حکیموں میں 2 نمبر بھی ملیں گے، 1 نمبر بھی ملیں گے۔ تو سائنسدانوں میں بھی ہے کہ 2 نمبر بھی ہوتے ہیں، سائنٹسٹ 1 نمبر بھی ہوتے ہیں، ہر طرح کے ہوتے ہیں۔ تو اسی طرح مولویوں میں میجورٹی تو جہاں تک، کیونکہ ہم تو رہے ہیں مولویوں میں، میجورٹی الحمدللہ خیر غالب ہے، اس میں چھوٹی موٹی کوتاہیاں تو ہر انسان میں ہوتی ہیں، کوئی پیغمبر جیسا تو نہیں بن جاتا مولوی بن کے۔ تو ہاں کچھ 2 نمبر بھی ہم نے دیکھے ہیں، تو وہ پھر بڑے ہی خطرناک قسم کے 2 نمبر ہوتے ہیں، تو ان کی بدعمالیاں ایسی ہوتی ہیں کہ لگتا ہے کہ شاید اللہ ان کو جہنم میں ہی ڈال دے۔ تو اتنا زیادہ بدگمان ہونا کہ عالم بننا ہی چھوڑ دینا، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اللہ کی رحمت سے پوری امید ہے انشاءاللہ اس دور میں جو دین کا علم حاصل کرے گا، اور آپ 1 نمبر بنے نا، 2 نمبر مولوی کیوں بن رہے ہیں؟ آپ 1 نمبر بنے تو انشاءاللہ آپ جہنم میں نہیں جائیں گے، انشاءاللہ آپ جنت میں جائیں گے، بلکہ علماء کو تو زیادہ اونچے درجے کی جنت ملے گی۔ یہ جو قرآن مجید کی آیت ہے نا، من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، 4 لوگ ہیں جن پر اللہ کا انعام ہے۔ ان میں سب سے پہلے اللہ نے پیغمبروں کو ذکر کیا، اس کے بعد صدیقین کو۔ تو راجح قول کے مطابق صدیقین کون ہیں؟ صدیقین کہتے ہیں وہ علماء جن کا عمل ان کے علم کے مطابق ہے، تو اس میں تو سب سے پہلے علماء داخل ہیں۔ تو آپ عالم بنیں اور باعمل عالم بنیں، چھوٹی موٹی کوتاہی ہو جائے، کبھی غلطی ہو جائے تو توبہ کا دروازہ جیسے عام لوگوں کے لیے کھلا ہوا ہے تو مولویوں کے لیے بھی کھلا ہوا ہے۔ اب مولوی بیچارے سے کوئی گناہ ہو جائے، لوگ اس کو اتنا بڑا بنا لیتے ہیں۔ ایک صاحب میرے پاس آیا، مجھے کہنے لگے کہ وہ فلاں مولوی نے دیکھو یہ غلط کیا اور یہ وہ، اور اب کہہ رہے میں نے توبہ کر لی ہے، تو یہ کیا بات ہوئی؟ تو میں نے کہا بھائی توبہ کا دروازہ قرآن میں اور حدیث میں آتا ہے مسلمان کے لیے کھلا ہوا ہے، تو اس میں کہیں ہے کہ مولوی کے لیے نہیں کھلا ہوا؟ کہہ رہے نہیں۔ تو میں نے کہا جب توبہ کر لی ہے تو چھوڑ دو بیچارے کا پیچھا، جیسے آپ گناہ کرو آپ کی توبہ اللہ قبول کرے گا، تو مولوی کوئی غلطی کرتا ہے وہ بھی توبہ کرے گا تو اللہ قبول کرے گا۔ تو بہرحال غلطیوں سے پھر بھی علماء کو، مولویوں کو بچنا چاہیے۔ ان کی غلطی بڑی غلطی کہلائے گی اللہ کی نظر میں، چھوٹی غلطی نہیں کرتی، کیونکہ ان کے پاس علم ہے اور یہ مقتدی ہیں قوم کے۔ تو میرا مقصد یہ نہیں کہ غلط کرنا شروع کر دیں، میرا مقصد یہ کہ اتنا بدگمان ہونا کہ عالم بننا ہی چھوڑ دینا، اس سے تو دین لوگوں کو پھر کون سکھائے گا؟ لوگ گمراہ ہو جائیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ لم يقبض العلم انتزاعا من صدور العلماء ولكن يقبض العلماء فاذا لم يبق عالم اتخذ الناس جهالا رسولا اتخذ الناس جهالا رئیسا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فافتوا بغیر علم فضلوا واضلوا۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ قرب قیامت میں ایسا نہیں ہوگا کہ علم کو اٹھا لے، بلکہ اللہ تعالیٰ علماء کو اٹھا لیں گے۔ پھر ایک ایک کر کے علماء دنیا سے ختم ہوں گے، تو لوگ جاہلوں کو اپنا سردار بنا لیں گے دین میں۔ پھر ان جاہلوں سے لوگ مسئلے پوچھیں گے، وہ جاہل غلط جواب دیں گے، خود بھی گمراہ ہوں گے، لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے۔
تو اس لیے اس زمانے میں تو عالم بننے کی ضرورت اور بھی زیادہ ہے، کیونکہ جہالت پھیل رہی ہے، علماء کی جگہ نام نہاد اسکالرز نے لے لی ہے، اور وہ کوئی نیا فتویٰ کل وہاں سے کچھ اور پھینک رہا ہے، وہ وہاں سے کوئی قرآن و سنت کے نام پہ لوگوں کے سامنے جھوٹ بول رہا ہے، کوئی وہاں سے کھڑا ہو کر لوگوں کو الو بنا رہا ہے. تو اس کا حل تو علماء ہی کے پاس ہوگا جنہوں نے پراپر وے میں باقاعدہ علم حاصل کیا ہوتا ہے. تو اس لیے یہ بات تو درست ہے کہ اگر کوئی مولوی گمراہ ہوگا اور لوگوں کو گمراہ کرے گا تو اس کو یقیناً زیادہ عذاب ہوگا، لیکن آپ عالم بنیں، آپ احتیاط کریں، آپ نہ گمراہ ہوں نہ لوگوں کو گمراہ کریں، تو انشاءاللہ آپ دوسروں سے بھی اونچی جنت میں اللہ آپ کو لے کے جائے گا. غربت میں، انتہائی غربت میں حضرت فرماتے ہیں میں یہ نہیں سمجھتا تھا کہ مجھے صبر کا ثواب حاصل کرنا ہے، نا نا نا، فرمایا تو بڑا خطرناک ہو جائے گا. جب کوئی ٹینشن میں ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں صبر کرو ثواب ملے گا، ایسا ہی ہوتا ہے نا. تو حضرت فرماتے ہیں اس غربت میں میں یہ نہیں سوچتا تھا کہ میں صبر کروں گا تو ثواب ملے گا. فرمایا نا، مجھے تو لگتا تھا اگر میں نے یہ سوچا کہ میں صبر کروں گا تو گناہ ملے گا، کیونکہ صبر تو مصیبتوں پر ہوتا ہے، تو اللہ نے مجھے مصیبت میں رکھا بھی نہیں تو صبر کس بات کا. تو فرماتے تھے میں یہ سوچتا تھا کہ میرے اللہ کا اتنا فضل، وہ میرا 2 وقت روٹی مجھے دے دیتا ہے، 2 وقت کی روٹی مجھے بولو بھائی مل جاتی. فرماتے ہیں میرا گھر بھی ذرا غریب علاقے میں تھا، دور تھوڑا لوگوں سے، تو فرماتے میں سوچتا تھا بادشاہ ہمیشہ پبلک سے ذرا ہٹ کے رہتے ہیں، اسٹائل ہے ہمارا، پبلک میں نہیں رہیں گے، تھوڑا سا ہٹ کے، مزاج شاہانہ ہے نا. لیکن اس حالت میں بھی ایسا شاہانہ مزاج، ایسے رہتے تھے لوگ آ کے قرضہ مانگا کرتے تھے حضرت سے، وہ سمجھتے تھے بہت بڑا سیٹ ہے. اور حضرت کو گرینری کا شوق تھا، پودے لگانے کا شوق تھا، تو پودے لگانے کے بعد نا پانی دینے کے لیے وہ نہیں، خریدنے کے پیسے نہیں تھے، وہ نہیں پودوں کو پانی دیتے، وہ کیا ہوتا ہے فوارہ ہوتا ہے نا، کہتے ہیں ہم نے پھر جگاڑ کر کے کیلیں ٹھوک ٹھوک کے ایک اپنا گھر میں فوارہ بنایا ہوا تھا. ٹھیک ہے نا. تو پھر جب اللہ نے پیسہ دیا تو پھر ہٹو بچوں. پھر یہ نہیں کہ دیکھو کنجوس، دیر آر 2 ٹائپس آف کنجوس. یہ دیر آر 2 ٹائپ بہت جگہوں پہ میرے بیان میں آج کل آ رہا ہے، اس سے یاد رہ جاتا ہے. انگلش میں کنجوس کو کیا کہتے ہیں؟ مائزر. اردو میں کیا کہتے ہیں؟ کنجوس. اور کوئی لفظ نہیں ہے. عربی چونکہ بلیغ زبان ہے نا، تو عربی میں دیر آر 2 ٹائپس آف کنجوسز. کنجوس لوگوں کے کتنی ٹائپس ہیں؟ 2. ایک کو بخیل کہا جاتا ہے اور ایک کو شحیح. شین حلوے والی ہے، پھر حلوے والی ہے، یہ آسانی سے سمجھ میں آتی ہے. حلوے والی ہے آسانی سے سمجھ میں آ جاتی ہے، ہاں بولتا تو سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا. اس کو کہتے ہیں شحیح. بخیل کہتے ہیں اپنی دولت پہ سانپ بن کے بیٹھ گیا، لوگوں پہ بالکل بھی خرچ نہیں کرتا، بخودی میں لگا رہتا ہے. کنجوس شحیح یعنی شح کہتے ہیں کم بخت، اپنے اوپر بھی خرچ نہ کر رہا ہو ہے بھائی. ایک تو ہوتا ہے نا پبلک کے لیے سخی نہیں ہے، سارا بچا بچا کے خود ہی کھاتا رہتا ہے، خود ہی کھاتا رہتا ہے. جیسے وہ ایک کنجوس باپ تھا. یہ قصے جو پہلے سے بیان سن رہے ہیں انہوں نے بہت دفعہ سن لیے ہوں گے، نئے نئے لوگ آتے ہیں تو سنانے میں کوئی حرج نہیں ہے. عرب میں نا باپ دادا کی شاعری پہ فخر کا رواج بہت زیادہ تھا. باپ دادا کی شاعری پہ فخر کہ میرے ابا ایسے، وہ کہتے ہیں میرے ابا ایسے. تو ایک شاعر نے اپنے باپ کی سخاوت شاعری میں بیان کی اور مقابلہ جیت گیا کہ میرے ابا ایسے سخی، میرے ابا ایسے سخی، کبھی دسترخوان نہیں لپیٹا گیا ان کا، اور دیگ ہمیشہ چولہوں پہ جلتی رہتی تھی، اور لوگوں کا تانتا. ایسی شاعری کی ہے کہ مقابلہ جیت گیا. ایک دن ایک بندہ اس کے گھر میں ملنے کے لیے آیا تو دیکھا کہ اس کا جو ابا ہے نا، جس کی سخاوت بیان کر کے یہ مقابلہ جیتا تھا، اس ابا کو دیکھا کہ بکری کے تھن سے منہ لگا کے دودھ پی رہا ہے. اس نے بولا یار یہ آپ کے ابا کیا کر رہے ہیں؟ اس نے کہا اصل میں ابا میرے جو ہے نا، یہ جب گلاس میں دودھ نکالیں گے تو دھار کی آواز سن کے بچے آ جائیں گے دودھ مانگنے، اپنے ہی بچے ابا کے، دوسرے بھائی ہیں. تو میرے ابا کو یہ پسند نہیں ہے کہ یہ دودھ بچے پیئیں، اس لیے بچوں کو آواز آ جائے تو ڈائریکٹ تھنوں سے دودھ لگا کے پیئیں. کہہ رہے یہ وہ ابا ہیں جن کی سخاوت بیان کر کے میں نے مقابلہ جیتا ہے. لیکن یہ ابا بخیل تھا، شحیح نہیں تھا. اپنے اوپر تو خرچ کر رہا ہے نا کہ چلو بچوں پہ نہیں کھلا رہا، کم بخت خود ہی پی رہا ہے سارا دودھ. وہ دیسی گھی والا بھی سنانا پڑے گا یار، کیا کریں یار. وہ ایک کنجوس ہاتھ جلدی سناؤں گا جو کئی دفعہ لوگوں نے سنا، وہ پھر بور ہو جاتے ہیں. ایک کنجوس دیسی گھی لے کر آیا، ڈبہ لے کر آیا تو بچوں سے کہا کہ اس کو کھولنا نہیں ہے، ڈبے سے لگا لگا کے کھاؤ نا، کیونکہ باہر بھی چکنائی ہوتی ہے نا. جب یہ ڈبہ بالکل چکنائی ختم ہو جائے گی نا، پھر ڈبہ کھولے گا اندر سے. اسی دوران اس کا سفر ہوا تو اس نے اس خطرے سے
کہ ڈبہ بچے کھول نہ لیں, الماری میں لاکر میں ڈبہ بند کر کے چلا گیا. 1 مہینے بعد آیا, بچوں سے پوچھا دیسی گھی تو نہیں, ڈبہ تو نہیں کھولا؟ نہیں ابا. پھر کیا کرتے تھے؟ ابو الماری سے روٹی لگا لگا کے کھاتے تھے. ایک تھپڑ مارا ان کو, کہہ رہے کم بخت کچھ دن گھی کے بغیر صبر نہیں کر سکتے. اٹ از کالڈ کنجوس. یہ صحیح نہیں ہے, خود تو استعمال کرے گا نا, چپ چپ کے کھائے گا. تو وہ بھی جو بکری کے تھنوں سے منہ لگا کے دودھ پی رہا ہے, کم از کم خود تو پی رہا ہے نا. اور کنجوس کی جو سپرلیٹو ڈگری ہے وہ یہ ہے کہ خود بھی نہ پیے کہ دودھ کم نہ ہو جائے. تھنوں میں دودھ جمع ہوتے دھونے دے رہا ہے یار کہیں کم نہ ہو جائے, پھر 2 قطرے نکالے کہیں سوکھ نہ جائے, بس اتنا. تو یہ آج معاشرے میں, پہلے تو ہم ان چیزوں کو لطیفہ اور مذاق سمجھتے تھے, لیکن جب آدمی چلتا پھرتا ہے نا, دیکھو ہم نے تو 8-10 سال علماء کے ساتھ گزارے, پبلک سے ہمارا ریلیشن ہی ختم ہو گیا تھا. جب مدرسوں میں گئے نا تو سارے دوستیاں یاریاں چھوڑ گئی, بالکل ایک علماء صلحاء کے ساتھ بیٹھنا, ان کی سخاوتیں ہم نے اتنی دیکھی ہم حیران